اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، جو ایام اس وقت درپیش ہیں ہمیں ماہ مبارک رمضان میں، یہ ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور آپ سلسلہ امامت کی دوسری کڑی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی پہلی خوشی۔ گلستان حضرت زہرا و علی میں جو پہلی خوشی ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور یقیناً آپ دونوں کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کی ولادت کی نہایت خوشی ہوئی، اور روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تجویز فرمایا، اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا نام بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ چند ایک باتیں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو توجہ فرمائیے گا اس بات کی طرف کہ جب کوئی انسان کسی دعوت کا اہتمام کرتا ہے تو اس دعوت کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ معمولاً ہم جیسے عام لوگ جب کسی کی دعوت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد آپس کے تعلقات اور ارتباط کو بڑھانا ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑا انسان کوئی دعوت کرتا ہے اور اگر وہ دعوت کی کیفیت عمومی ہو تو معمولاً وہ اپنی خوشی کے اظہار اور اپنے اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے انتظام کرتا ہے کہ جو اس موقع پر اس کے وجود کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر میں اسی قرینے کو نظر میں رکھوں اور پھر آپ سے ایک سوال کروں کہ جب انسان کسی بڑے آدمی کی دعوت میں جاتا ہے تو یہ دعوت اس کے لیے باعث افتخار ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان پروردگار کی عمومی دعوت کا نام ہے، یہ دعوت پروردگار سب کو دیتا ہے۔ جب کوئی بڑا انسان دعوت کرتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت دعوت کرتی ہے تو ہم جیسے چھوٹے لوگ صرف اس لیے دعوت میں جاتے ہیں کہ شاید اس دعوت کے ذریعے سے ہی اس بڑی شخصیت سے ہماری کوئی نسبت اور تقرب کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کہ جس کو اکبر کہنے کا حق حاصل ہے، کبریائی جس کے لیے زیبا ہے، غرور جس کی ذات پر سجدہ ہے، وہ ایک پورا مہینہ دعوت کر کے ہم جیسے ناچیز اور پست لوگوں کو اپنے دعوت پر دسترخوان پر مدعو کرتا ہے۔ کہاں ہم جیسے گناہگار اور کہاں پروردگار عالم کی دعوت، کہاں پروردگار کی ضیافت۔ لیکن ماہ مبارک رمضان اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے۔ اس دعوت میں سب شریک ہیں، اور یقیناً جب سب شریک ہیں تو ہمیں کچھ دیر کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس دعوت کا اہتمام کیوں کیا ہوگا۔ اگر ہم اس دعوت کی ایک وجہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، بہرحال چونکہ یہ کائنات حوادث نہیں ہے، کائنات واقعات ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی واقع ہو رہا ہے اس کے پیچھے پروردگار عالم کی مصلحت ہے، اور اسی مصلحت کا تقاضا ہے کہ ماہ ضیافت الہی کے عین وسط میں
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت واقع ہو رہی ہے۔ اس ولادت کا واقع ہونا اور ماہ مبارک کے صیام کا ضیافت الہی ہونا ہمیں گویا ایک نوعی پیغام دے رہا ہے کہ کسی کے کائنات میں یا کائنات مادہ میں یا کائنات سبب و اسباب میں آنے کی پروردگار کو اتنی خوشی ہے کہ وہ اس کے آنے کی خوشی میں 15 دن پہلے سے دعوت کا اہتمام شروع کرتا ہے اور پھر 15 دن بعد تک اپنی دعوت کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ تو میں نہیں جان سکتا کہ اس ذات کا پروردگار کے ساتھ رابطہ کیسا ہوگا کہ جس کے آنے کی اتنی خوشی ہے۔ لہٰذا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ لفظ حسین حسن کا مصغر ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں، جب آپ اسے بڑا کریں گے تو وہ خود بخود امام حسن علیہ السلام کے لیے بن جائے گا۔ دیکھیے یہ ساری کی ساری باتیں میں آج ایک خاص جس رخ پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معمولاً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت تاریخ میں جتنی مظلوم واقع ہوئی ہے، بہت کم ائمہ کی شخصیات اتنی مظلوم واقع ہوئی ہیں۔ ایک مظلومیت آپ کے دور میں ہے، آپ کے اصحاب کی غداریاں، دھوکہ، فریب اور پیسوں کی خاطر بک جانا، دنیا داری، یہ وہ سارے عوامل تھے کہ جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بالکل تک و تنہا کر دیا تھا۔ آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بعد خود بخود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت عزیزان من یہ ہے کہ آپ کا تاریخ میں جو چہرہ پیش کیا گیا ہے وہ ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جو بظاہر صلح پسند جب کہا جاتا ہے یا امن پسند کہا جاتا ہے، دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امن پسند ہیں، صلح پسند ہیں۔ آپ نے بھی اس وقت صلح کی جب پوری قوت آپ کے ہاتھ میں موجود تھی۔ آپ نے بھی بہت سارے ایسے مواقع پر صلح کی ہے کہ جہاں پر آپ کے اصحاب کو حتیٰ اس صلح کی وجہ سے آپ کی نبوت میں شک ہونے لگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہیں پر بھی پیغمبر کو پیغمبر صلح نہیں کہتے، پیغمبر امن نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جہاد موجود ہیں، بلکہ پیغمبر کی شخصیت کا پیمانہ اسلام اور دین ہے۔ لہذا جہاں پیغمبر کو دین یہ کہے گا کہ آپ جنگ کریں تو پیغمبر سے زیادہ شجاع اور جری آپ کو کوئی اور شہادت کا شوقین آپ کو کوئی نہیں دکھائی دے گا، اور جہاں دین کی مصلحت اور خدا کا حکم صلح کا کہہ رہا ہے وہاں پہ اپنے سے کمزور دشمن کے ساتھ بھی صلح کر کے آپ جو چیز اور پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی تمام حرکات و سکنات دین کی مصلحت کے سائے میں ہیں، دین کے تحفظ کے سائے میں ہیں، خدا کے ارادے اور مشیت کے سائے میں ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو جناب امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بہت خاص طور پر ایک جماعت کہتی ہے آپ امام صلح تھے، امن پسند تھے، یہ لوگ بعض اوقات آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جو تھے وہ جہاد کے نہ شوقین تھے، نہ آپ جہاد کی طرف متوجہ تھے، اور نہ ہی آپ امیر شام سے جو ہے وہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ساری کی ساری تہمتیں ہیں۔ کوئی بھی شخص جس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ نہیں، صرف اس دور کا بھی اگر آپ مطالعہ کر لیں کہ جو آپ کے پاس ظاہری طور پر خلافت آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر امیر شام کی جانب سے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کے بعد آپ نے جو جہاد کا سلسلہ جاری کیا اور اس میں آپ کس مقام تک گئے ہیں، وہ صرف ان حالات کو اگر پڑھ لے تو اسے معلوم ہو جائے گا، ایک کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کس قدر شوق شہادت رکھتے تھے، کس قدر آپ امیر شام کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آمادہ تھے، اور کس حد تک آپ کی شجاعت نے امیر شام کو ڈرا دیا تھا کہ جس کی بنا پر اس کی طرف سے صلح کی درخواست ہوئی ہے۔ میں چند ایک باتیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چونکہ یہ مرحلہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ تفصیلات میں جانے کا نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تاریخ اسلام کی یہ جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں یہ تمام شیعہ سنی تاریخوں سے متفق علیہ طور پر ثابت ہے۔ تاریخ اسلام کے دوسرے ایسے خلیفہ ہیں جو کہ اجماع مسلمین سے خلیفہ منتخب ہوئے ہیں،
پہلا خلیفہ جس کو تمام مسلمانوں نے یکجا ہو کر اور ایک بڑی تعداد نے آ کر ایک ساتھ بیعت کر کے منتخب کیا، پہلے خلیفہ امیر المومنین علی علیہ السلام تھے، اور دوسرے خلیفہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اس سے پہلے دیکھیے، میں تاریخ کو آپ چیلنج نہیں کر رہا، آپ خود جا کر دیکھ لیجئے، پہلے خلیفہ کا چناؤ ثقیفہ بن ساعدہ کے چند لوگوں کے ہاتھوں پر ہوا ہے۔ اس خلافت کے تعین کے بعد لوگوں کو زبردستی اس خلافت کی طرف بلایا گیا، جو کہ اجماع نہیں کہلاتا۔ اسی طرح سے دوسرے خلیفہ کا جو انتخاب ہے وہ تعینی ہے، یعنی تعین کیا گیا ان کا۔ تیسرا خلیفہ جو ہے وہ شورا کے نتیجے میں منتخب ہوا ہے۔ لہٰذا خلافت راشدہ میں بھی جو پہلے 3 خلیفہ ہیں، ان میں سے کسی بھی خلیفہ کے لیے اجماعی، یعنی کہ مسلمانوں نے اجماع کر کے کسی کو اپنا خلیفہ بنایا ہو، اگر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تاریخ میں جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلا وہ خلیفہ کہ جس کو تمام مسلمانوں نے آ کر اس کے دروازے پر زبردستی اس کا ہاتھ لے کر جو ہے وہ بیعت کی ہے، وہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ اور میں ہمیشہ تمام عالم اسلام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، پہلی خلافت میں پہلے خلیفہ کے بن جانے کے بعد جو کوئی ان کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور اس کو باغی قرار دیتے ہیں۔ خلافت ثانیہ میں بھی جو خلافت کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کا فتویٰ برقرار رہتا ہے۔ خلافت ثالثہ میں بھی آپ کا بیہیویئر یہی رہتا ہے، لیکن جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، تو پھر وہی سارے افراد کہ جو کہ خلافت کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا فتویٰ بدل جاتا ہے اور ان کے لیے آپ اجتہادی غلطی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تعصب کس لیے ہے؟ یہ واضح طور پر دلوں میں چھپا ہوا وہ بغض ہے جو کہ ظاہر ہوتا ہے، ورنہ جو فتویٰ خلافت اولیہ میں ہے، ثانیہ میں ہے یا ثالثہ میں ہے، وہی فتویٰ آپ کو امام حسن مجتبیٰ اور امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت میں بغاوت کرنے والوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس گروہ کے لیے کہ جس کو آپ صحابیت کے خول میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جا کر اپنی ہی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جناب عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے متفق علیہ اور متواتر حدیث ہے کہ آپ نے کئی لوگوں کو یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے جناب عمار سے نقل کیا کہ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف یہ حدیث ہے، بلکہ جناب عمار علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا ایک پیشن گوئی اور سچی خبر ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے مسلمانوں سے کہ جب پیغمبر کی وہ حدیث ثابت ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس گروہ کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کرنا یا حدیث پیغمبر کو جھٹلانے کے مترادف ہے یا پیغمبر پر تہمت لگانے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی تاریخ میں ثابت ہے اور جن کے ہاتھوں ہوئی وہ بھی ثابت ہے۔ عالم اسلام سے سوال ہے، خوب، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کی مظلومیت کیا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں اجماع مسلمین سے امیر المومنین کے بعد خلافت آپ کے ہاتھ پر آئی تو دوبارہ شام سے فتنہ اٹھا، یہ دوسری مرتبہ اجماع مسلمین سے خلیفہ بننے والے خلیفہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا گیا ہے۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام اور اس سے پہلے کے دور میں امیر شام اتنا پیسہ بیت المال سے جمع کر چکا ہے اور اتنا پیسہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جمع کر چکا ہے، ناجائز طریقوں سے، کہ اب اس کے بعد پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جو جنگ لڑی ہے، وہ جنگ بنیادی طور پر ایک اپنے زمانے کے اس طاغوت کے ساتھ جنگ تھی کہ جو اب تلوار کی جگہ پیسے سے جنگ لڑنے میدان میں اترا ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ اپنے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، لیکن تاریخ جا کر دیکھیے کہ جس شخص کو امام رات کو فرماندہ لگاتے ہیں، اپنے لشکر کا سپہ سالار بناتے ہیں، صبح جب ہوتی ہے تو وہ شخص اپنے گروہ کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ یا تنہا کچھ پیسوں کے عوض امیر شام کی فوج میں جا کر مل جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت آپ کو تاریخ میں اس جگہ پر نظر آئے گی کہ جب آپ نے عبیداللہ ابن عباس کا جو بھائی ہے، عبیداللہ ابن عباس، اس کو اپنے لشکر کا آخر میں فرماندہ، یعنی کئی لوگ جب بک چکے تو آپ نے اس کا شخص کا تعین کیا۔ اب اس شخص کے بارے میں تاریخ میں آپ چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مظلومیت کو ملاحظہ کیجیے گا۔ عبیداللہ ابن عباس کو امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک علاقے کا حاکم بنایا تھا، امیر مقرر کیا تھا۔ امیر شام کی فوج نے اس علاقے پر حملہ کرنے کے بعد اس کے بچوں کو قتل کیا،
اس کے مال کو آگ لگا دی اور اس کے ایک بچے کو جو دودھ پیتا تھا اس کی بیوی کی آغوش میں قتل کیا، اس کی گود میں اس کو قتل کیا، کہ جس بچے کے قتل کی وجہ سے اس کی بیوی پاگل ہو گئی۔ اب مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ کر یہ بتائیے کہ ایسا شخص جب اس کو جناب امام حسن مجتبیٰ اس فوج کے مقابلے پر سپہ سالار لگا رہے ہیں کہ جو یا کمانڈر لگا رہے ہیں کہ جو اس کے بچوں کی قاتل ہے، جو اس کا گھر اجاڑ دینے والی ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا شخص بھی چند درہم اور دینار کے بدلے اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ امام حسن مجتبیٰ جانتے ہوئے بھی، یعنی علم امامت سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن آپ تاریخ کو رقم کرنا چاہتے ہیں اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں کس قدر مظلوم تھا تاریخ میں، کہ جب ایسے افراد بھی کہ جن کی اتنی شدید دشمنی واقع ہو سکتی ہے، امام حسن مجتبیٰ کی فوج کے سالار بننے کے بعد اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ لہذا کسی نے تاریخ میں جو امام حسن مجتبیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ تنہا ترین سردار ہیں، یہ واقعاً امام کے لیے صحیح ہے، اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، اور نہ ہی میرے بھائی کو ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام حسن مجتبیٰ کے پاس بھی، یقین کیجئے 72 ہی ایسے سپاہی موجود ہوتے تو امام حسن مجتبیٰ کربلا اسی دور میں برپا کر کے دکھاتے۔ امام حسن مجتبیٰ بھی شہادت سے اتنے ہی لگاؤ رکھتے ہیں جتنا امام حسین علیہ السلام کو، لیکن جب صورتحال یہاں تک پہنچی ہے تب بھی معاویہ نے جب یہ دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اب بھی میدان جنگ چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں، کہ جب کہ وہ اپنا سارا کا سارا خزانہ خالی کر چکا ہے، تو اس نے گھٹنے ٹیکے اور صلح کی درخواست اس کی طرف سے آئی۔ لہذا کوئی بھی با انصاف شخص ایک مرتبہ تاریخ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا صلح نامہ اور اس کی عبارتوں کو اگر پڑھ لے تو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ اس جنگ میں شکست کھا کر صلح کی درخواست کرنے والا کون تھا، اور تاریخ میں یہ مقام ہمیشہ ثبت رہے گا، اور تاریخ جانتی ہے اس بات کو کہ صلح کی درخواست کرنے والا وہ ہوتا ہے جو مغلوب ہوتا ہے، اور جو صلح کی درخواست کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ غالب علی کل غالب امیر المؤمنین علیہ السلام کا بیٹا آج غالب رہا ہے، امام حسن مجتبیٰ کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے اتنی دھوکے بازی، اتنے فریب اور اتنی غداریوں اور مکاریوں کے باوجود بھی جب میدان جنگ ترک نہیں کیا، اور وہاں پر امیر شام جانتا تھا کہ جب تک امامت میدان جنگ میں موجود ہے اسے شکست دینا ناممکن ہے، یہ سبق وہ صفین کے میدان میں سیکھ چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ امامت شہادت کی کتنی شوقین ہوتی ہے، لہذا وہ جانتا تھا کہ کیا عوامل درپیش آئیں گے اگر وہ اس کے باوجود بھی جنگ میں اترا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے ناخلف بیٹے کو جاتے جاتے یہ سمجھایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کوشش کرنا کہ نہ ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امامت سے جنگ کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جہاں اتنے شجاع ہیں، اور آپ نے اپنے صلح نامہ سے اپنے زمانے کے طاغوت کے چہرے سے جس طریقے سے نقاب اتاری ہے، تاریخ میں کوئی بھی با انسان شخص اگر امام حسن مجتبیٰ کے اس صلح نامے کو انصاف کے ساتھ پڑھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں امیر شام کی سب سے بڑی شکست صلح امام حسن علیہ السلام کو قبول کرنا تھا، اس لیے کہ اس نے قبول کر کے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ اسلام کے اوپر نہیں تھا، اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا نہیں تھا، اس نے ایکسیپٹ کیا ہے اس میں کہ وہ بے گناہوں کا خون بہانے والا ہے۔ ایسے شخص کو اگر کوئی ایک جماعت مل کر بھی یہ چاہے کہ اس کو صحابی کا رنگ دے کر اور صحابی کا سٹیکر چپکا کر اس کے اوپر اس کو بچا لے گی تو تاریخ میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن عزیزان من، ایک آخری مرحلہ اور ایک آخری بات کہہ کر آج کی گفتگو کو تمام کروں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی شجاعت کا عالم یہ تھا، وہیں پر آپ کے حلم، آپ کے کرم، آپ کے جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ آج تک دنیا میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان مشہور و معروف ہے۔ اس زمانے میں مدینہ کے اندر جس زمانے میں امیر المؤمنین جیسا سخی موجود تھا، جس زمانے میں حسین جیسا سخی مدینہ کے اندر موجود تھا، اس کے باوجود مدینہ میں جس کی سخاوت کا چرچا تھا
وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ اس ماہ مبارک کی اس بابرکت ساعتوں میں بحق امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تمام مومنین و مؤمنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آپ کے فرزند ارجمند یوسف زہرا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفاظت میں رکھ۔ بار الہ پوری دنیا اس وقت جس وبا اور اس کی تکلیف میں گرفتار ہے، بحق امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس وبا کرونا سے تمام دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔